عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ایک ایسے وقت میں جب کہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، میڈیا کی جو رپورٹس آ رہی ہیں، پورے ملک میں کورونا کے کیسز پھر بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ کئی اسٹیٹ میں رات میں کرفیو لگا دیا گیا ہے، اور ابھی میں نے موبائل پر خبر پڑھی کہ ممبئی میں تو مکمل لاک ڈاؤن لگانے کا آج فرمان جاری ہو گیا ہے۔ پچھلے سال ہم نے رمضان کا مبارک مہینہ لاک ڈاؤن میں گزارا تھا، اور وہ ساری رمضان کی جو ایک رونق ہوتی ہے، رمضان کا ایک جو ماحول ہوتا ہے، وہ ہمیں نہیں ملا۔ ساری عبادتیں ہم نے گھروں میں رہ کر کے انجام دی۔ اس بار بھی اندیشہ ایسا نظر آ رہا ہے، آثار ایسے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسانی فرمائے، اور یہ ماہ مبارک اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ ہم سب کے اوپر سایہ فگن ہو، اور اس مہینے کی برکتوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے گھر میں جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں، مہمان کی پسند کے حساب سے ہم پکوان بناتے ہیں۔ مہمان جتنا بڑا ہو ہمارا اہتمام اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ
جو ہر سال ہمیں ایک بار ملتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا ہی معزز مہمان ہے، اور یہ مہمان اپنے ساتھ بے شمار خیر اور برکات لے کر کے آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی حج کر لے بڑا خوش نصیب مانا جاتا ہے، بھائی اس نے حج کر لیا، اس نے اللہ کے گھر کی زیارت کر لی، اس نے عمرہ کر لیا۔ کوئی کبھی یہ تو نہیں کہتا کہ بھئی یہ بڑا خوش نصیب ہے، اس نے رمضان پا لیا، یہ بڑا خوش قسمت ہے، اس نے 1 مہینہ روزہ رکھ لیا۔ کوئی یہ نہیں کہتا، کیونکہ رمضان کی وہ اہمیت، وہ قدر و قیمت ہمارے ذہن میں نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ بھائیو، ہم خوش نصیب ہیں، اور ہم انشاءاللہ خوش نصیب ہوں گے اگر ایک اور رمضان ہماری زندگی میں آیا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سارے لوگ تھے، پچھلے رمضان میں انہوں نے ہمارے ساتھ تراویح پڑھی، ساتھ میں سحری کی، افطار کیا، روزے رکھے، عید کی نماز پڑھی۔ اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ہم پر عنایت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ایک اور رمضان عطا فرمایا۔ اس نے اپنی نیکیوں، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک اور موقع ہمیں دے دیا، ہمیں جنت کو پانے کا ایک اور چانس مل گیا، اور جہنم سے بچنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ مدینہ سے بہت دور کے رہنے والے تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، لیکن دونوں میں ایک صحابی تھوڑے محنتی تھے۔ بھئی ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی زیادہ محنت کرتا ہے، ایک آدمی کم کرتا ہے۔ یہاں محنت سے مراد وہ کام دھندا والی محنت نہیں ہے، محنت سے مراد دین کے کاموں میں آگے رہنے والی محنت۔ بہت سارے نوجوان ہیں، کوئی دین کا کام آ جائے آگے آگے رہتے ہیں، اور کچھ بیچارے ایک دم پیچھے بیٹھے رہتے۔ تو حضرت طلحہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ان دونوں صحابہ نے ساتھ میں اسلام قبول کیا، ایک گاؤں سے تھے، ایک علاقے سے تھے، لیکن ایک محنتی تھا، ایک تھوڑے کم محنتی تھے۔ ایک دین کے معاملے میں آگے آگے رہتے تھے، ایک تھوڑے پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ تو جو صحابی محنتی تھے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور جو دوسرے صحابی تھے جو دین کے معاملے میں اتنے فاسٹ نہیں تھے، اتنے تیز نہیں تھے جتنے پہلے والے تھے، وہ 1 سال کے بعد طبعی موت، نیچرل طریقے سے ان کی موت ہوئی، ان کی وفات ہوئی، وہ شہید نہیں ہوئے۔ پہلے والے شہید ہوئے، یہ طبعی طور پر، فطری طور پر ان کا انتقال ہوا۔ اب حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس ہوں، اور جنت کے دروازے سے ایک آدمی نکلا اور اس نے کہا کہ پہلے وہ آدمی جنت میں جائے گا جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا اور نیچرل طریقے سے ہوا تھا، اس کو پہلے جنت میں انٹری ملے گی۔ اس کے بعد پھر جو 1 سال پہلے شہید ہوا تھا اور جو دین کے معاملے میں آگے آگے رہتا تھا، اس کا نمبر آیا۔ پھر اس آدمی نے مجھ سے کہا، جو جنت کے اندر سے نکلا تھا، جو فرشتہ تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم جاؤ، تمہارا ابھی جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے اپنا یہ خواب صحابہ کو بتایا، تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک آدمی دین کے کام میں آگے آگے رہتا تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور ایک آدمی شہید بھی نہیں ہوا تھا، دین کے کام میں اتنا تیز بھی نہیں تھا، وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو بڑی عجیب بات ہے یہ۔ تو صحابہ کے درمیان یہ بات آپس میں گفتگو کا موضوع بن گئی کہ یہ بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ تمہیں کس بات پہ تعجب ہو رہا ہے، تمہیں حیرانی کس بات پہ ہے؟
صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمیں حیرانی اسی بات پر ہے کہ بعد والا پہلے جنت میں جا رہا ہے اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اس کا درجہ تو اور بڑا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الیس قد مکث بعدہ سنۃ، جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، کیا اس نے 1 سال اور دنیا میں نہیں گزارا؟ ہاں اللہ کے نبی، 1 سال اس نے اور گزارا۔ وَأَدْرَكَ رمضان، کیا اسے زندگی میں 1 سال کا رمضان اور نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے رسول، اسے 1 رمضان اور ملا۔ وَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِن سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ، اور 1 سال میں اتنے اتنی ساری نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اور 1 رمضان اس کو ایکسٹرا ملا۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ایسا ہوا تو ضرور۔ آپ نے فرمایا فَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، چونکہ اس کو 1 سال کا ٹائم اور مل گیا، 1 رمضان اور مل گیا، اس لیے ان دونوں کے درجے میں اور ان دونوں کے مقام میں اللہ تعالیٰ کیا بہت فاصلہ ہو گیا۔ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اتنا اس سے بھی زیادہ فاصلہ دونوں کے درجوں کے درمیان ہے۔ غور کریں میرے بھائی، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ ہمیں 1 رمضان اور دے رہا ہے۔ اس رمضان کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے گزار لیا تو جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کے اور ہمارے درجوں میں اتنی دوری ہو جائے گی جتنی دوری زمین اور آسمان کے درمیان۔ تو یہ سب سے پہلی بات اپنے دماغ میں آپ بٹھا لیں اور اللہ کا اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 1 رمضان اور دے رہا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ یہ مہینہ ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا جو ماحول ہم دیکھتے ہیں، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ، قرآن کی تلاوت میں اضافہ، رات میں تراویح پڑھی جا رہی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جا رہا ہے، شب قدر میں رات کے جاگ کے عبادت کی جا رہی ہے۔ یہ ماحول ایسے ہی نہیں بنتا ہے میرے بھائی، یہ ماحول اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین، سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رہتا، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا، اور ایک اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کی تلاش کرنے والے، اے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والے، اے نماز کی پابندی کرنے والے، اے تلاوت کی پابندی کرنے والے، تیرا مہینہ آ گیا، تو آگے بڑھ جا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اور اے گناہوں میں اپنی زندگی گزارنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، تو پیچھے ہٹ جا، یہ تیرا مہینہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے جہنم کی آگ سے، کچھ لوگوں کا نام طے کر دیتا ہے کہ اس رمضان میں اتنے لوگ جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ کام اللہ تعالی رمضان کی ہر رات میں کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، وہ مہینہ ہمیں اور آپ کو ملنے جا رہا ہے، کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ دنیا میں جیسے ہم ایک عظیم مہمان کا ایک عظیم استقبال کرتے ہیں، ہم رمضان کا بھی اچھا استقبال کریں، رمضان کا ہم استقبال ایسے انداز میں کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اس مہینے کا حق ادا ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی تقریر میں کچھ ایسے پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کروں، کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں کہ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں، رمضان جب شروع ہو ہم رمضان کو کیسے گزاریں، رمضان میں ہم کیا ایسا کام کریں کہ ہمارا رمضان کامیاب ہو جائے۔ اس پر انشاءاللہ میں ایک مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے انشاءاللہ کروں گا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، رمضان کا استقبال، ہمیں سب سے اہم جو چیز ہے جس سے ہمیں اور آپ کو کرنا ہے میرے بھائی، وہ ہے توبہ اور استغفار۔ بھئی ہم سب گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی پوٹلی بھری ہوئی ہے،
اور اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اور اللہ سے بچ کے ہم کہیں جا نہیں سکتے۔ ہم اس کائنات میں کہیں چلے جائیں، اللہ کی قدرت سے تو باہر نہیں جا سکتے۔ اگر اس نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا اور ہم نے اس سے معافی نہیں مانگی تو بھائی ہمیں چھٹکارا کہاں سے ملے گا؟ میں 2 پیغمبروں کی دعا آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ ہمارے باپ آدم نے اللہ سے دعا کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ایک جنت میں ایک درخت جو انہوں نے کھا لیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا تھا۔ اس موقع پر حضرت آدم نے جو دعا کی تھی، اس دعا کے الفاظ پر آپ غور کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، تجھے ناراض کر کے ہم نے اپنی ہی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، اللہ نے معاف نہیں کیا اور اللہ سے ہم نے معافی نہیں مانگی تو جائیں گے کہاں؟ آپ دیکھیں پچھلے 1 سال میں کتنی موتیں ہوئی ہیں، اور اچانک موتیں ہوئی ہیں۔ سانس لینے میں تکلیف ہوئی، ہاسپٹل لے جاتے جاتے آدمی ختم۔ رات میں اچھا خاصا بول رہا تھا، صبح جنازے کی اطلاع ملی۔ اور عام آدمی ہی نہیں، بڑے بڑے علماء اس پیریڈ میں گزرے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے، اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو بھائی، زندگی اور موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں۔ گناہ سے بچانے والا بھی وہی ہے اور گناہ کو معاف کرنے والا بھی وہی ہے۔ اگر ہم گناہ سے بچے ہیں تو بھائی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو ہم بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، ہم نے فلانا گناہ نہیں کیا، ہم فلاں گناہ سے بچ گئے۔ بھائی یہ آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی توفیق۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ قرآن میں دیکھیں۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے سامنے 2 راستہ تھا۔ ایک راستہ یہ تھا کہ غلط کام کر لیں، بدکاری کر لیں۔ عزیز مصر کی بیوی گناہ کی دعوت دے رہی ہے، مصر کی عورتیں غلط کام کرنا چاہ رہی ہیں۔ ایک راستہ تو یہ تھا، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ بے قصور جیل میں چلے جائیں، بے قصور قید میں چلے جائیں۔ یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اے اللہ، مجھے اس گناہ کے مقابلے میں جیل جانا گوارا ہے، قید خانے میں جانا گوارا ہے۔ اے اللہ، مجھے قید پیاری ہے، گناہ پیارا نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اے اللہ، اگر تو نے اپنا کرم نہیں کیا اور تو نے ان عورتوں کی چال کو ناکام نہیں کیا تو پروردگار میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، میں تیرے نافرمانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو بھائیوں، رمضان کا استقبال توبہ سے کرو۔ اس مہینے میں خوب گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کرو، خوب گڑ گڑا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہمارے گناہ جتنے بھی ہیں سچے دل سے ہم توبہ کر لیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ معاف کر دے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی، آپ اعلان کر دیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ سے اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں بھائی، اللہ کو ہم تواب الرحیم پائیں گے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جو اپنی جان کے اوپر ظلم کرے یا کوئی غلط کام کرے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ کو تواب الرحیم پائے گا، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائے گا، اللہ کو رحم کرنے والا پائے گا۔ مگر کون سی توبہ؟ رمضان میں توبہ اور عید میں پھر سے گناہ کا کام چالو نہیں، سچی توبہ۔ اللہ نے سچی توبہ پہ ہمیں معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ، توبۃ نصوحا کرو، ایسی توبہ کہ گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا جائے، گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کیا جائے، یہ ہے سچی توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ رات میں توبہ کریں دن میں پھر وہی کام کریں۔ تو یہ پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، رمضان کے استقبال کو ہمیں توبہ سے رمضان کا استقبال کرنا۔ دوسرا کام، رمضان میں مختلف عبادتیں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اعتکاف ہے، شب قدر کی راتیں ہیں، آخر میں صدقہ فطر ہے، عید الفطر کی نماز ہے۔ یہ جو سارے مسائل ہیں ان کو سیکھ لو بھائی، ان کو جان لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم یہ بہانہ نہیں کر پائیں گے کہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ روزے کے بہت سارے مسئلے ہیں ہمارے بھائیوں کو نہیں معلوم، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ عورتوں کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں، ان کو سیکھنا فرض ہے ہم سب کے لیے۔ یہ صرف مولانا لوگوں کو جاننا فرض نہیں ہے، ہم سب کو جاننا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم کا سیکھنا، علم سے مراد یعنی دین کی بنیادی چیزوں کو سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ تو روزہ کے متعلق جو مسائل ہیں، اعتکاف کے جو مسائل ہیں، صدقہ فطر کے جو مسائل ہیں، آج ماشاءاللہ کتابیں موجود ہیں، آج آسانی ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کسی مستند عالم دین کا پورا ایک بیان سن لیں روزے کے مسائل کے اوپر، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے، کون سی چیزیں عوام میں رائج ہیں، غلط ہے رمضان کے تعلق سے۔ تو رمضان کے مسائل کو سیکھ لیں، اس سے پہلے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو ہم یہ کام کر لیں، کسی مستند عالم دین کا بیان سن لیں یا کوئی اچھی سی کتاب کا مطالعہ کر لیں، رمضان کے احکام ہم سیکھ لیں۔ تیسرا کام، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ رمضان کے اس مہینے کو ہم فضول کاموں میں نہ گزاریں۔ اگر ہم واٹس ایپ اور فیس بک اور سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے واسطے ایک مہینہ آپ اس کو کنارے کرتے ہیں۔ بھئی اتنی بڑی نعمت اللہ آپ کو دے رہا ہے، اللہ اپنے گناہ کو بخشوانے کا چانس دے رہا ہے، اور آپ رمضان کی مبارک راتیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے میں نے بعض نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ عام دنوں میں موبائل پر گیم کم کھیلتے ہیں، رمضان میں زیادہ کھیلتے ہیں۔ عام دنوں میں موبائل میں کم چپکے رہتے، رمضان میں زیادہ چپکے رہتے ہیں۔ بھائی یہ اس مہینے کی بہت بڑی ناقدری ہے، یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہوگی۔ بھائی شراب پینا غلط کام ہے، لیکن مسجد میں شراب پینا یہ غلط در غلط ہے، یہ بہت بڑا غلط کام ہے۔ رمضان کے مہینے کو فضول کاموں میں نہ گزارو، رمضان کی قدر کرو۔ رمضان جنگر چور لوگوں کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائی، رمضان نیکیوں میں پیچھے رہنے والوں کا مہینہ نہیں، رمضان نیکیوں میں آگے رہنے والوں کا مہینہ ہے۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے رمضان کو کھانے اور سونے کا مہینہ بنا دیا، خوب کھاؤ خوب سو۔ بعض ہمارے بھائی ہیں وہ انہوں نے معمول بنایا رات بھر وہ کام کریں گے اور دن میں وہ ظہر تک سوئیں گے۔ بھائی پہلی بات تو یہ کہ یہ فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہے یہ طریقہ۔ رمضان میں ٹھیک ہے ہم سحری کے ٹائم اٹھ گئے، جلدی اٹھ گئے، فجر پڑھ کے ہم سو گئے، 8-9 بجے تک صبح ہم سوئے رہ گئے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بعض ہمارے بھائیوں کا یہ معمول ہے فضول، اچھا کچھ تو کام کرتے رات بھر، کچھ کام بھی نہیں کرتے، ایسے ہی آوارہ گردی، رات میں ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اچھا کچھ کھانے پینے کی دکانیں بھی ماشاءاللہ رمضان میں رات بھر کھلی رہتی ہیں۔ ہمارے علی پورہ میں بعض دکانیں ہیں وہ قیمہ کی پوڑی کی بتاتے ہیں کہ وہ رمضان میں رات بھر کھلی رہتی ہیں، اور ہمارے نوجوان وہ آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو بھائی رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان تو یہی سکھانے کے لیے آیا ہے کہ زندگی کھانے پینے کا نام نہیں ہے، زندگی سونے کا نام نہیں، زندگی کچھ اللہ کے لیے کچھ کرنے کا نام ہے۔ رات ایسے تو سال بھر ہم رات میں سوتے رہتے ہیں، مگر رمضان میں ہم رات میں 1-1 گھنٹہ تراویح پڑھتے ہیں۔ ایسے ہم دن بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں، رمضان میں اپنے آپ کو بچائے رہتے ہیں۔ تو رمضان تو یہی سکھانے کے لیے آیا ہے کہ بھائی کھانے میں، پینے میں، سونے میں اعتدال سے کام لو۔ تو یہ رمضان کو فضول کاموں میں مت گزارو میرے بھائی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات کا لفظ استعمال کیا، گنتی کے چند دن ہیں۔ کیوں کہا اللہ نے ایسا؟
بھائی یہ 29 دن، یہ 30 دن کب آئیں گے، کب گزر جائیں گے احساس نہیں ہوگا۔ ان 29 دنوں کو بڑا قیمتی سمجھو، ان کے ایک ایک پل کو قیمتی سمجھو، اور انہیں اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں گزارو، انہیں فضول کاموں میں مت گزارو۔ تو یہ ہم اس رمضان کے مبارک مہینے میں اس بات کا خیال رکھیں، ہمارا 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ سوشل میڈیا سے دور رہیں، اگر استعمال کرتے ہیں صحیح استعمال کریں، کوئی مفید چیز شیئر کر دیں، کوئی عمل کی چیز لوگوں کے درمیان شیئر کر دیں۔ فضول شعر و شاعری کی باتیں، یوں ہی بلا وجہ چیٹنگ کرنا، یوں ہی بلا وجہ ادھر ادھر کی ویب سائٹ میں لگے رہنا، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ رمضان میں خاص طور سے جتنا ہو سکے موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ رمضان میں ایک کام اور کرنا ہے ہمیں، اور آپ 15 گھنٹے 14 گھنٹے ہم بھوکے رہتے ہیں سال میں، ہم بہت کم ایسا موقع آتا ہے کہ ہم اتنے لمبے ٹائم تک بھوکے رہتے ہیں۔ رمضان میں یہ جو ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں، یہ بھوک ہمیں احساس دلاتی ہے کہ بھائی اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو مجبوری میں بھوکے رہتے ہیں، ان کے پاس کھانا ہے ہی نہیں۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ میڈیا کی رپورٹیں ہیں، سرکار کی رپورٹیں ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو رات میں بنا کھائے سو جاتی ہے۔ تو بھائی ان غریبوں، ان بھوکے لوگوں کا احساس ہمیں رمضان دلاتا ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں جب ہم بھوک سے بےتاب ہو جائیں تو اپنے ان بھوکے بھائیوں کا خیال رکھیں، اور اپنے آس پاس میں، اپنے پڑوس میں، اپنے محلوں میں ہم دیکھیں جو مدد کے حقدار ہوں، جو ضرورت مند ہوں، ان کی ہم مدد کریں۔ اور ہو سکے تو ایک پابندی یہ کر لے، ایک معمول بنا لے کہ روزانہ افطار کے ٹائم کم سے کم ایک آدمی کو افطار ضرور کرائیں۔ ہمارے یہاں افطار بھی جو ہے ماشاءاللہ وہ شو پیس کا معاملہ بن گیا ہے کہ مہینے میں ایک بار ہم افطار پارٹی دیں گے، سارے خاندان والوں کو بلا کر کے، یعنی نام ہو جائے کہ ہاں بڑی اچھی آپ نے دعوت دے دی۔ بھائی نام کے چکر میں نہ پڑو، ایک ہی آدمی کو اخلاص کے ساتھ افطار کرا دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من فطر صائما کان لہ مثل اجر صومہ، اگر آپ نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس روزے دار کو جتنا ثواب مل رہا ہے اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا، ولا ينقص من اجرہ شیء، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے، اس کو بھی اس کا پورا ثواب ملے گا اور سیم اتنا ہی ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو اگر ہم افطار کرنے بیٹھے اور کسی ایک آدمی کو ہم نے ساتھ میں افطار کرا لیا تو یہ ثواب ہمیں مل جائے گا۔ رمضان میں کوشش کریں، اور خاص طور سے اگر آپ کے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں کوئی غریب آدمی ہے، کوئی کمزور آدمی ہے، اس کو توجہ دے کر کے اس کو خاص طور سے افطار میں بلائیں اور اس کی الگ سے بھی مدد کریں۔ تو بھوک کا احساس جو ہمیں ہوتا ہے وہ یہ ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم سماج کے بھوکے لوگوں کا خیال رکھیں۔ رمضان شروع ہونے والا ہے، روزہ ہم سب رکھیں گے، تراویح انشاءاللہ پڑھیں گے۔ نیت کیا ہے آپ کی؟ نیت کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد تو، ایمان کی بنیاد تو نیت پر ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ بھائی سب لوگ روزہ رکھیں گے، ہم بھی روزہ رکھ لیں گے، ہم بھی 15 گھنٹے بھوکے رہ لیں گے، ہم بھی مسجد میں 2-4 دوست تراویح پڑھ لیں گے، تو بھائی آپ کی نیت ہی گڑبڑ ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ روزے فرض ہیں، اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، اور یہ روزے ہم کو رکھنے ہیں، اور یہ رکھ کر کے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی مغفرت کا حقدار بنائیں۔ تراویح کی نماز ہم اس لیے پڑھیں کہ یہ نبی نے ہم کو سکھایا ہے، یہ تراویح کی نماز نبی نے پڑھائی ہے اور نبی نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ اس تراویح کی نماز کے ذریعے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ ثواب کی نیت، یہ اجر کی نیت، یہ ضروری ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں کہ حدیث میں جہاں بھی روزے کا ذکر آیا ہے، جہاں بھی تراویح کا ذکر آیا ہے، جہاں بھی لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے، وہاں نبی نے 2 الفاظ استعمال کیے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ رکھے اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی نے 2 شرطیں لگائیں، ایمان ہونا چاہیے، ایمان کے بغیر اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، روزہ رکھتے رہو۔ بہت سارے غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو کیا ان کو روزے کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ ایمان ضروری ہے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ آپ روزہ رکھیں، آپ تراویح پڑھیں، آپ لیلۃ القدر میں عبادت کریں، یہ سارے کام ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ ہیں۔ رمضان میں ایک اہم عبادت تراویح کی نماز ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی تراویح کی نماز ہم اکیلے پڑھ لیں، کیا ضرورت ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی، اکیلے پڑھ لیں ہمیں ثواب زیادہ ملے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں آپ،
کہ تراویح کی نماز امام کے ساتھ پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، اکیلے پڑھنے میں زیادہ ثواب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ من قام مع الامام حتی ینصرف، جو امام کے ساتھ قیام اللیل کرے، جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے، امام نماز پوری کر لے، کتب لہ قیام لیلۃ، تو اس نماز پڑھنے والے کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے۔ بھئی آپ نے آدھا گھنٹہ تراویح پڑھی، آپ نے 1 گھنٹہ پڑھی، آپ نے 1.5 گھنٹہ پڑھی، ثواب آپ کو پوری رات قیام کرنے کا مل رہا ہے۔ یہ ثواب کب ملے گا؟ جب امام کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ اللہ نہ کرے اگر اس بار ایسا کوئی مسئلہ آیا، نائٹ کرفیو وغیرہ لگا دیا گیا، مسجدوں میں تراویح پر پابندی ہوگی، تو کوشش یہ کریں، پہلے تو ہم دعا کریں اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو ہم گھروں میں کوشش کریں کسی حافظ کو یا جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو امام بنا کے تراویح پڑھیں، یہ الگ الگ تراویح نہ پڑھیں، بلکہ گھر میں اگر ہو سکے تو خواتین کا بھی پیچھے انتظام کر لیں، وہ بھی جماعت کے ساتھ تراویح پڑھیں۔ سب کے لیے یہ حدیث عام ہے کہ اگر کوئی امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے، امام کے ساتھ قیام کرے، تو اس کو رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنا سب سے بڑا گفٹ دیا ہے، سب سے بڑا تحفہ دیا ہے، اور وہ ہے قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اس مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے سب سے بڑی کتاب، سب سے عظیم کتاب جو پوری انسانیت کو سچائی کا راستہ دکھاتی ہے، اللہ کا راستہ دکھاتی ہے، وہ کتاب ہمیں کب ملی ہے؟ اسی مہینے میں ملی۔ تو اس مہینے کو قرآن کی تلاوت کا مہینہ بنا لیں۔ اور یہاں میں ایک غلط فہمی آپ کی دور کروں۔ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم ٹائم میں قرآن پڑھنے سے منع کیا، کم سے کم 3 دن میں قرآن ختم کرنا چاہیے، مگر صحابہ کرام کا عمل موجود ہے، تابعین کا عمل موجود ہے، سلف صالحین کا عمل موجود ہے کہ رمضان میں یہ پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ رمضان میں 2 دن میں قرآن ختم کر لیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ فضیلت والے ایام ہیں۔ ہاں، جس رات کی فضیلت ثابت نہ ہو، جیسے شب برات کا مسئلہ ہے، وہ غلط ہے، لیکن رمضان کے راتوں اور دن کی فضیلت ثابت ہے۔ رمضان میں آپ کثرت سے تلاوت کریں، اگر آپ رمضان میں 30 قرآن بھی ختم کر دیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے سلف صالحین رمضان میں قرآن پر اتنی توجہ دیتے تھے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے اور جن سے حدیث سیکھنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور سے لوگ آتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں اپنی حدیث کی مجلسیں بند کر دیتے۔ 1 مہینہ میں حدیث نہیں پڑھاؤں گا، 1 مہینہ درس حدیث بند۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث رمضان کے مہینے کو قرآن کے لیے خاص کر دیتا تھا اور پورے مہینے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو بھائی، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے آج ہمارے اور آپ کے درمیان قرآن کے ساتھ جو لاپرواہی ہے اور لا تعلقی ہے وہ رمضان میں بھی جاری ہے۔ بڑی مشکل سے ہم ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مستند روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ رمضان میں روزانہ 1 قرآن ختم کرتے تھے۔ امام سفیان الثوری اور امام الاسود یہ محدثین ہیں، یہ 2 دن میں قرآن ختم کرتے تھے رمضان میں۔ تو بھائیو، رمضان کا مہینہ ہے۔ اور ایک بات مجھے بتاؤ، دنیا میں جب ہم پھنستے ہیں، ہمارے خلاف کوئی کیس ہو جاتا ہے اور عدالت میں جانے کا نمبر آتا ہے، تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کوئی اچھی پیروی کرنے والا مل جائے، کوئی ایسا سورس مل جائے، ہماری گردن چھوٹ جائے، ہمارا کیس ختم ہو جائے، ہم بچ جائیں۔ تو بھائی، اگر ہم نے رمضان میں قرآن پڑھا ہوگا اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ قرآن ہماری پیروی کرنے آئے گا، یہ قرآن ہماری سفارش کرنے آئے گا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن تمہارا سفارشی بن کر کے آئے گا، قرآن تمہاری پیروی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور قرآن کہے گا کہ اللہ تیرا یہ بندہ راتوں کو قرآن پڑھا کرتا تھا، پروردگار تو اسے معاف کر دے، پروردگار تو اسے جہنم سے آزادی دے دے۔ تو قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ بھائی، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو۔
ملک کا ماحول آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ابھی قرآن کی 26 آیتوں کے متعلق مسئلہ آیا تھا. ایک شخص نے، ایک بدبخت نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی ہی تھی. ایک دوسرا مسئلہ سامنے آیا دلی کے اندر باقاعدہ پریس کلب کی میٹنگ میں، یعنی ایک ذمہ دار میٹنگ میں، ایک ذمہ دار جو ہے نشست میں، ایک غیر مسلم جو ہے وہ ہمارے نبی کے حق میں بدتمیزی کرتا ہے، ہمارے نبی کے کیریکٹر پر انگلی اٹھاتا ہے. تو بھائیوں، ملک کا ماحول بے حد خراب ہو رہا ہے اور اس کو مزید خراب کرنے کی کوششیں ہوں گی. یہ وقت ہے کہ ہم سب قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور قرآن کو کثرت سے پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں. تو کوشش یہ کریں کہ رمضان میں قرآن کو 2 طریقے سے پڑھیں. ایک تو نارمل تلاوت کریں کہ جتنا زیادہ پڑھ سکیں گے اتنا ثواب ملے گا، اور ایک معمول بنا لیں، آدھا پارا، پاؤ پارا، 1 صفحہ، 2 صفحہ، جتنا بھی ہو سکے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اگر آسان تفسیر آپ کو چاہیے، احسن البیان موجود ہے علامہ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، ہر گھر میں موجود ہے. آپ اس میں کوشش کریں کہ آدھا صفحہ، 1 صفحہ، جتنا آپ کر سکتے ہو اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، اس کی تفسیر بھی پڑھ لیں. قرآن کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کریں. اور یہی نہیں، اپنے گھر کی عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں. تو 2 طریقے کی تلاوت کریں. ایک تو یہ کہ قرآن کو نارملی تلاوت کریں، اور ایک سمجھ کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. یہ 2 اہم کام ہمیں قرآن کے ساتھ رمضان میں کرنا ہے. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنی نیکیوں کو گناہ کے ذریعے ضائع نہ کریں. بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے بہت سارے بھائی رمضان میں نئی سڑک اور دال منڈی پہ اپنے رمضان کی راتیں گزارتے ہیں. ان کا معمول ہے چلو بھائی رات میں ٹہلنے نکل گئے. نئی سڑک اور دال منڈی، ظاہر ہے مارکیٹ اور بازار ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے. ایسی جگہوں پہ نیکی کم اور گناہ کے کام زیادہ ہوتے ہیں. وہاں ہم اپنی رمضان کی مبارک راتیں ضائع کر رہے ہیں. بھائی ایسا نہ کریں. اپنے گناہوں کے ذریعے اس مبارک مہینے میں کی جانے والی نیکیوں کو برباد نہ کریں. رمضان کی رات ہو یا دن ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. اگر کوئی رمضان میں موبائل پر غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، یا رمضان میں آوارہ گردی کر رہا ہے، یا مارکیٹوں میں جا کے نظر بازی کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. ہمارے لیے آئیڈیل وہ ہے جو رمضان میں راتوں میں تراویح پڑھ رہا ہے، دن میں قرآن پڑھ رہا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، فضول چیزوں سے بچا. وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اللہ نے فرمایا سورہ کہف کے اندر کہ ان کی پیروی مت کرو جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے. جو برے لوگ ہیں، جو غافل لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، وہ ان کی اطاعت مت کرو. وہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہے. وہ خود بھی ڈوبیں گے، ہم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو بھائیو، گناہ کے ذریعے رمضان کے مبارک مہینے کو ضائع نہ کرو. خاص طور سے وہ گناہ جو تنہائی میں کیے جاتے ہیں، جو اکیلے میں کیے جاتے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یہ ہماری نیکیوں کے قاتل ہوتے ہیں. یہ ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے؟ نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے اور اللہ ان کی نیکیاں برباد کر دے گا، ختم کر دے گا. کون بد نصیب لوگ ہوں گے؟ بھائی ایک آدمی نیکی نہیں کر رہا ہے، اس کو ثواب نہیں مل رہا ہے، کوئی افسوس کی بات نہیں. ایک آدمی نیکی کر رہا ہے اور ثواب نہیں ملے گا تو بہت افسوس کی بات ہے. تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی تنہائی، جن کا اکیلا پن، جو بند کمرے میں گناہ کے کام کریں گے، جو تنہائی میں گناہ کے کام کریں گے، جو خلوت میں گناہ کے کام کریں گے، جو ایسے جگہ اور ایسے وقت میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں. رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور ہم نظروں سے گناہ کر رہے ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم زبان سے گناہ کے کام کر رہے ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم پیروں سے غلط چیزوں کی طرف چل کے جا رہے ہیں.
یاد رکھو اللہ کی عدالت میں ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہمارے کان گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، ہماری زبانیں بند کر دی جائیں گی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے بدن کی چمڑی گواہی دے گی. دنیا میں کیمرے بنے ہیں، دنیا کے کیمرے ہمارے چہرے ریکارڈ کرتے ہیں، ہماری آوازیں ریکارڈ کرتے ہیں، مگر دنیا میں ابھی تک کوئی کیمرہ ایسا نہیں بنا، کوئی مشین ایسی نہیں بنی جو یہاں کیا چل رہا ہے اور یہاں کیا چل رہا ہے اس کو ریکارڈ کر لے. بھئی آدمی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، آدمی کے دل میں کیا چل رہا ہے، کوئی مشین ایسی نہیں بنی جو اس کو ریکارڈ کر سکے. لیکن میرا رب تو وہ ہے جو دلوں میں چلنے والے خیالات اور دماغ میں چلنے والی سازشوں سے بھی باخبر ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ دلوں میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی چٹان کے نیچے ہوگی، آسمان میں کہیں ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، اللہ قیامت کے دن اس کو بھی سامنے لے آئے گا. اس سے کہاں بچ کے جاؤ گے؟ تو میرے بھائی رمضان کے اس مبارک مہینے کو، ویسے تو سال کے 12 مہینے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن اسپیشلی اور خاص طور سے اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اب آخری چیز بیان کر کے میں بات ختم کروں گا. رمضان کا اور روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان ایک مدرسہ ہے، رمضان ایک یونیورسٹی ہے، ایک مہینے کا ایک کورس ہے جس میں ہم روزہ رکھ کر کے، تراویح پڑھ کر کے، تلاوت پڑھ کر کے محنت کرتے ہیں، اور جب یہ مہینہ مکمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ڈگری دیتا ہے ہمیں، اور وہ ڈگری کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے. یہ رمضان کے کالج کی اور رمضان کے یونیورسٹی سے ملنے والی ڈگری ہے میرے بھائی. رمضان شروع ہو رہا ہے، رمضان جس دن ختم ہوگا اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا اور غور کرنا کہ اس رمضان سے کیا ہم نے تقویٰ کی ڈگری حاصل کی. اگر رمضان گزرنے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوا اس کا مطلب کہ اس کورس سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. رمضان ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے. گرمی کا موسم ہے، اپریل اور مئی کا مہینہ ہے، ہم بےتاب ہیں پیاس سے، وضو کرنے جا رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، منہ کے اندر پانی جا رہا ہے، بس ذرا سا نیچے حلق میں چلا جائے تو سوکھی حلق تر ہو جائے، سوکھی حلق تر ہو جائے. ہم رمضان میں روزہ رکھ کر کے ظہر میں بھی وضو کر رہے ہیں، عصر میں بھی وضو کر رہے ہیں، اور مغرب میں بھی عام طور سے پہلے ہی وضو کر لیتے ہیں، 3 ٹائم وضو کر رہے ہیں. حلق سے پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، مگر وہ کون سی طاقت ہے جو اس پانی کو حلق کے اندر جانے سے بچا لیتی ہے؟ پانی منہ کے اندر گیا، واپس چلا آیا، پیاس سے حلق سوکھنے کے باوجود پانی اندر نہیں گیا. میرے بھائیوں، وہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے جو ہمیں اس نازک موقع پر بھی اپنی سوکھی پیاس کو تر ہونے نہیں دیتا. بھوکے پیاسے ہیں، گھر میں کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، سامنے فریج رکھا ہوا ہے، تازے تازے کیلے ہیں، انار ہیں، سیب ہیں، مٹھائیاں ہیں، دنیا بھر کے لوازمات ہیں، لیکن ہم بھوک اور پیاس برداشت کر لیتے ہیں، ہم ان چیزوں کے قریب نہیں جاتے ہیں. رمضان ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے بھائی. تراویح کی نماز میں ہم کھڑے ہیں، پیر دکھ رہا ہے، لیکن ہم یہ مشقت برداشت کر رہے ہیں. اے اللہ تو راضی ہو جائے. اے اللہ یہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تراویح پڑھ کے اگر ہمیں رات بھر قیام اللیل کا ثواب مل رہا ہے تو اے اللہ یہ ثواب یہ مشکل نہیں ہے. اے اللہ اس ثواب کی نیت سے اور تجھے راضی کرنے کی نیت سے ہم تراویح پڑھ رہے ہیں. تو یہ تراویح، یہ اعتکاف، یہ شب قدر کی عبادتیں، یہ روزہ، یہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے میرے بھائی. اگر رمضان گزرنے کے بعد بھی ہمارے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہو پا رہا ہے، اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہو رہا ہے، حرام چیزوں سے بچنے کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ ہم نے رمضان سے کچھ نہیں سیکھا.
رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بھائیوں حلال چیزیں اللہ کے کہنے پر ہم ایک مہینہ چھوڑ دیتے ہیں. کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، بیوی حلال ہے، مگر ہم نے دن میں ان تینوں چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی. ہم حلال چیزیں چھوڑ رہے ہیں. جب اللہ کے حکم پر ہم حلال چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ کے حکم پر ہم حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہی مقصد ہے روزے کا، یہی مقصد ہے رمضان کا. تو رمضان شروع ہونے کے پہلے ہم یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان ہمیں تقویٰ سکھانے آ رہا ہے، اور جس دن رمضان ختم ہوگا اس دن ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ضرور سوچیں کہ کیا ہم نے تقویٰ کا درس سیکھا رمضان سے. اگر سیکھا بہت اچھی بات ہے، نہیں سیکھا تو ہمیں اپنے کردار پر اور اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے اور اپنے کردار پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ یہ برکت والا مہینہ جو ہم پر بہت جلد سایہ فگن ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں کو ہم سب کو زیادہ زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی وبا سے، بیماریوں سے، وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جو ہمیں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اللہ ان تمام اہل توحید کی مغفرت فرمائے. اللہ ان تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے. اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بھی درست کر دے. اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے. آپ دیکھیں مدارس کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے. پچھلے سال رمضان میں لاک ڈاؤن تھا. آپ جانتے ہیں جتنے یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں چاہے بڑے مدرسے ہیں، رمضان میں جو زکوٰۃ اور چندے ملتے ہیں اسی سے یہ مدرسے چلتے ہیں. پچھلے سال کتنے چھوٹے چھوٹے مدرسے بند ہو گئے، اور اس سال پھر رمضان میں جو حالات ہیں، اب ظاہر ہے سفر وغیرہ تو لوگ کر نہیں پائیں گے، تو ان مدرسوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان مدارس کے ساتھ آسانی فرمائے. یہ ہمارے دین کے قلعے ہیں، یہیں سے ہمارے علماء تیار ہوتے ہیں، یہیں سے حفاظ تیار ہوتے ہیں، یہیں سے مستقبل کے داعی تیار ہوتے ہیں. یہ ادارے اگر بند ہو گئے، یہ ادارے اگر ٹوٹ گئے میرے بھائی، تو ہماری کمر ٹوٹ جائے گی. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان اداروں کے ساتھ آسانی فرمائے، ہمارے علماء کے ساتھ آسانی فرمائے. کاروبار کا بھی بڑا مسئلہ ہے. لوگ کے حالات تھوڑے اچھے ہوئے تھے، پھر لاک ڈاؤن کے آثار نظر آ رہے ہیں، پھر جو تھوڑی سی خوشحالی آئی تھی اب پھر وہ پریشانی میں بدلتی نظر آ رہی ہے. اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں برکت نصیب فرمائے، کاروبار میں آسانی فرمائے. اللہ قرضوں سے ہمیں بچائے. اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابیوں سے ہم سب کو نوازے. جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.